قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کی قبر سے 2 دروازے کھلتے ہیں لیکن دونوں ہی جنت کی طرف پہنچاتے ہیں. ایک اور روایت کا جملہ یہ کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا، اور یہ بہت توجہ کے قابل ہے، بطور خاص آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. نبی اکرم نے شاہ فرمایا من مات علی حب آل محمد، جو شخص آل محمد کی محبت میں مرے گا، جعل اللہ فی قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، جو شخص آل محمد کی محبت میں مرے گا جب وہ قبر میں چلا جائے گا تو اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے خدا آسمان سے فرشتوں کو نازل کرے گا. دیکھیں ہمارے یہاں یہ بحث ہوتی ہے کہ قبر پر جانا جائز ہے جائز نہیں ہے، یہ قبر پرست لوگ ہیں، یہ مردہ پرست لوگ ہیں. میں اپنی کتاب سے روایت بیان نہیں کر رہا ہوں، میں بڑے بڑے علماء اہل اسلام کی کتابوں سے یہ روایت آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا جو آل محمد کی محبت میں مر کر جاتا ہے اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے معصوم ملائکہ اترتے ہیں. میں کہوں گا جب آل محمد کے محب کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو خود آل محمد کی قبر کا کیا عالم ہوگا. تو یہ زیارت اگر یہ کوئی حرام عمل ہوتا، قبروں کی طرف جانا کوئی یہ نامناسب فعل ہوتا، بدعت ہوتا، تو کیوں معصوم فرشتوں کو خدا بھیج رہا ہے کہ محب آل محمد کی قبر کی زیارت کرو. آل محمد تو بہت بڑی بات ہے کہ تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام اوصیاء، زمین کی مخلوق، آسمان کی مخلوق سب آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں، اور جب زیارت کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر دوبارہ زیارت کرنے کا موقع نہیں ملتا کہ اتنی فوج در فوج مخلوقات موجود ہوتی ہیں. لیکن جب یہ زیارت کر کے آسمان پر پہنچتے ہیں اور جنہوں نے زیارت نہیں کی ہوتی وہ سوال کرتے ہیں کہ تم میں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے ہم نے کبھی نہیں سونگی. تم نے کون سی عطر لگائی ہے؟ تم نے کون سی خوشبو لگائی ہے؟ کہ ہم نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، اپنے پروں کو ہم نے خاک شفا سے مس کیا ہے. یہ خاک شفا کی خوشبو ہے جو ہم میں سے آ رہی ہے. یہ اتنی اہم روایتیں ہیں، یہ ہمارے بچوں کو یاد ہونی چاہیے. جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے اس کا مقام کیا ہے. اور پھر ایک مزے کی اور روایت بھی سنتے جائیے، پھر میں انشاءاللہ مصائب کی طرف بھی آؤں گا. انہی روایات میں سے ایک روایت یہ بھی لکھنے والے نے، اور میں تو کہوں گا اچھا ہی کیا یہ بھی لکھ دی. کیا لکھا؟ بڑی عجیب روایت ہے، شاید آپ نے پہلی مرتبہ سنی ہو. من مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ، جو شخص آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ سنت اور جماعت پر مرتا ہے. عجیب بات ہو گئی، یہ سنت اور جماعت کی اصطلاح پیغمبر کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھی. ہیں بیدار ہیں؟ لفظ شیعہ مل جائے گا پیغمبر کی حدیث کے اندر، لفظ محب مل جائے گا پیغمبر کی حدیث کے اندر، لیکن مجھے اس حدیث کے علاوہ کسی دوسرے مقام پر دکھا دیجئے کہ پیغمبر نے سنت اور جماعت کا لفظ استعمال کیا.